بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے جماعت مستانیہ دوم یعنی کلاس 6 میں اردو مضمون کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں۔ بچوں، آپ کے نصابی کتاب فروزہ حصہ اول کے کئی اسباب کو پڑھایا جا چکا ہے۔ ابھی جو ہم لوگ کو پڑھنا ہے اس کا موضوع ہے عنوان گنگا ندی۔ بچوں، ابھی ہم گنگا ندی کے موضوع پر مضمون کے مطابق بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے بھی گنگا ندی کا نام سنا ہوگا۔ گنگا ندی کی اپنی تاریخ ہے، اپنی تہذیبی اہمیت ہے اور اس کی جغرافیائی افادیت بھی ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم لوگ گنگا ندی کے بارے میں بات کریں، اس سبق میں کچھ دشوار الفاظ جو آئے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے بورڈ پر۔ مثلا عظمت کے معنی بڑائی، پاسبان رکھوالا۔ ادھر دیکھیے، آبشار کے معنی جھرنا، نشیب زمین کی نچلی سطح یعنی نیچے کی طرف ڈھال، زرخیز کے معنی اپجاؤ۔ تو بچوں، آپ نے ان الفاظ سے بھی واقفیت حاصل کر لی۔ اب اس کو ایک پیراگراف کو ہم آپ کے سامنے بلند خوانی کے تحت پڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ہمارے ملک کی عظمت کو بڑھانے میں ہمالیہ اور گنگا کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ہمالیہ ہمارے ملک کا پاسبان ہے، جبکہ گنگا ہماری تہذیب اور ترقی کی نشانی ہے۔ گنگا ہمالیہ کے گنگوتری نامی برف کے آبشار یعنی گلیشیئر سے نکلتی ہے۔ یہاں سے بنگال کی کھاڑی تک یہ گنگا کے نام سے ہی جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ہردوار نام کے مقام پر گنگا ندی پہاڑ سے ہو کر نشیب کی طرف یعنی میدان میں آ جاتی ہے۔ ہردوار بہت ہی مشہور جگہ ہے، یہاں ہندوؤں کا تیرتھ استھان ہے۔ ہر 12 سال کے بعد یہاں کمبھ کا میلہ لگتا ہے۔ بچوں، متن سے یہ ایک پیراگراف آپ نے سمجھا، کچھ الفاظ کے نشست و برخاست اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھا۔ اور اب گنگا ندی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں، یہ ہندوستان کی مقدس ندیوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ہندو بھائی کے مذہب ہندوازم میں یہ ایک مقدس ندی ہے جس کی تعریف ہر سطح پر یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم گنگا ندی کی بات کرتے ہیں تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ کہاں سے چلی اور کن کن شہروں کے کنارے ہوتی ہوئی پھر بنگال کی کھاڑی یعنی خلیج بنگال میں یہ گر جاتی ہے۔ بچوں، ہمالیہ پہاڑ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ میرا پاس وہاں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ تو سنتری ہمارا وہ پاسواں ہمارا۔ پاسبان کے مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، دیکھنے والا۔ تو ہمالیہ پہاڑ کے انتہائی مغربی علاقے میں ایک چوٹی ہے جس کا نام گنگوتری ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں مزید پہاڑ کے اونچائی سے برف پگھل کے آبشار کی شکل میں پانی نیچے گرتا ہے اور وہاں پر سے پھر پہاڑی راستے ہوتے ہوئے یہ آگے بڑھتی ہے ندی۔ بہت نشیب و فراز سے پہاڑی راستوں سے گھومتے ہوئے یہ ندی ہریدوار پہنچتی ہے۔ ہریدوار ہندوؤں کی ایک مقدس جگہ ہے جہاں بہت سے پنڈت لوگ وہاں پر ہیں، بہت سے مندر بھی ہیں، اس لیے اس کو مقدس کہا جاتا ہے۔ اور بچوں، یہ وہی ہریدوار ہے جہاں ہر 12 سال پر کمبھ کا میلہ لگتا ہے۔ بچوں، اس کے پہلے اس ندی کا گزر ہستنا پور سے بھی ہوتا ہے، جس کا تذکرہ آپ نے مہابھارت کی کہانیوں میں پڑھا ہوگا۔ جب یہ ہریدوار پہنچتی ہے تو ہریدوار تک کا اس کا سفر پہاڑی راستے سے ہی ہوتا ہے، اور پھر جب ہریدوار سے نکلتی ہے تو نشیبی اور زمینی علاقوں میں داخل ہوتی ہے، اور پھر اس میں چھوٹی چھوٹی ندیاں بھی آ کر ملتی ہے۔ پھر یہ گھومتے پھرتے ہوئے کانپور پہنچتی ہے،
کانپور اسی گنگا ندی کے کنارے واقع ہے، جو اول و آخر صنعتی شہر ہے۔ صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے اس میں کافی آلودگی اور گندگی جو ہوتی ہے اس کو گنگا ندی میں پھینکا جاتا ہے، جس سے کانپور شہر کو صاف و شفاف بنانے میں مدد ملتی ہے۔ وہاں سے پھر یہ ندی گھومتی ہوئی الہ آباد پہنچتی ہے، جس کا پرانا نام پریاگ ہے۔ الہ آباد میں اس ندی کی اہمیت یہ ہے کہ ادھر دوسری جانب سے جمنا ندی بھی آ کے الہ آباد میں ملتی ہے، جس کو گنگا اور جمنا کا سنگم کہا جاتا ہے۔ بعض ماہرین جغرافیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ الہ آباد میں صرف گنگا اور جمنا کا ہی سنگم نہیں، بلکہ ایک تیسری ندی بھی آ کے ملتی ہے جس کا نام سروستی ہے۔ لوگوں کا یہ اندازہ تحقیق ہو سکتا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں اگر اس سنگم کے پاس آپ جائیے تو سرسوتی ندی کا وجود نظر میں نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو جمنا اور گنگا کا ہی سنگم کہا جا سکتا ہے۔ ایک بات قابل غور ہے کہ الہ آباد میں جب یہ دونوں ندیاں ملتی ہیں آپس میں، تو اتر سمت سے گنگا اور دکھن کے سمت سے جمنا مل جاتی ہے۔ وہاں پر سے پھر جمنا کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور صرف گنگا کے نام سے ہی یہ آگے بڑھتی ہے۔ تو اگر وجود باقی بھی رہتا تو اس کے دکھنی کنارے کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں جمنا، اتری کنارے کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن تمام جغرافیائی کتابوں میں، تذکروں میں، یہاں کی تاریخ میں الہ آباد سے آگے جمنا کا نام کوئی نہیں لیتا ہے، وہ گنگا ہی کے نام سے آگے بڑھتی ہے۔ مان لینا چاہیے کہ جمنا ندی وہیں پر اس میں اپنے وجود کو کھو دیتی ہے یا پھر ضم ہو جاتی ہے۔ الہ آباد سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ندی بنارس پہنچتی ہے۔ بنارس ایک ایسی مقدس جگہ ہے ہندوؤں کی کہ اس کو مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور رشی منیوں کا بھی شہر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے ہندو بھکت اور عقیدت مند وہاں پہنچ کے اس ندی میں غسل کرتے ہیں، اور جس کو وہ لوگ گنگا اسنان کہتے ہیں۔ اسنان کے معنی غسل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کثیر تعداد میں مندروں کی وجہ سے وہاں تیرتھ یاتریوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے اس کو تیرتھ استھل بھی کہتے ہیں۔ بنارس کا پرانا نام کاشی تھا، جو مہابھارت اور رامائن وغیرہ کے تذکروں میں یہ ملتا ہے۔ بعد کے مورخین نے بھی اس کو کاشی کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو بنارس سے پھر گنگا میدانی راستے سے ہوتے ہوئے بہار میں داخل ہوتی ہے۔ بہار میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ندیاں اتر اور دکشن دونوں جانب سے آ کے ملتی ہے، جیسے سور ندی، کنپور ندی، اتر سے آئیے گھاگرا ندی، گنڈک ندی، کوسی ندی، اور اس طرح کی کئی ندیاں جیسے باگمتی وغیرہ بھی آگے۔ جیسے جیسے گنگا ندی آگے بڑھتی ہے، چھوٹی چھوٹی ندیوں کے مل جانے سے گنگا کی چوڑائی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آگے بڑھنے کے بعد بہار کے بہت سے شہر ایسے ہیں، تاریخی شہر، جو تقریباً گنگا ندی کے کنارے آباد ہیں۔ جیسے منگیر جیسا تاریخی شہر گنگا ندی کے کنارے ہے، پٹنہ جیسا تاریخی شہر گنگا ندی کے کنارے ہے، چھپرا اور آرا گنگا کے بالکل کنارہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ دور ہٹ کے دونوں کے بیچ سے گنگا ندی گزرتی ہے۔ بھاگلپور سے آگے جب یہ ندی گزرتی ہے تو پھر راج محل کی پہاڑیوں میں ہوتے ہوئے پھر بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے، جہاں گلیشیئر کی شکل میں یہ مٹی کا جو ٹکڑا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو مختلف قسطوں میں ٹکڑوں میں منقسم ہو کے گنگا ندی پہ خلیج بنگال میں گر جاتی ہے۔ بچوں، گنگا ندی کے سفر کو تو آپ نے سمجھ لیا، مگر اس کی افادیت، اہمیت اور نقصانات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس کی افادیت اور اہمیت تو یہ ہے، یہ تاریخ کے ہزاروں سال کے واقعات کی یہ گواہ ہے۔ آج بہت سی جگہوں پر پل بنا دیا گیا ہے، لیکن کشتی اور پانی کے جہازوں کا سفر اس میں ہمیشہ رہا ہے۔ پٹنہ کی تاریخ میں 100-200 سال قبل
ایسا تذکرہ آیا ہے کہ پٹنہ سے جب کلکتہ لوگ جاتے تھے تو پانی کے جہاز سے جاتے تھے۔ آج سائنس کی ترقیوں نے اس صورتحال کو بدل دیا ہے، ریلوے سے بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی، ٹرکوں اور بسوں سے بھی جاتے ہیں، لیکن سامان ڈھلانے کا عمل آج بھی جاری ہے۔ پٹنہ جیسی تاریخی شہر جس کی اپنی تاریخ 3000 سال سے بھی زیادہ پر مشتمل ہے، یہ پٹنہ شہر گنگا کے دکن کنارے آباد ہے اور پورب سے پچھم تقریباً منیر شریف سے لے کے پٹنہ مہندرو ہوتے ہوئے فتوا تک 40 کلومیٹر کی لمبائی پائی جاتی ہے۔ گنگا نے پٹنہ کے مختلف تہذیب کو دیکھا ہے، اس کی گواہ ہے۔ پھر یہاں سے منگیر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ منگیر ایک مختصر مدت یعنی نواب میر قاسم کے زمانے تک صوبہ بہار کا مرکزی مقام رہا ہے، صدر دفتر رہا ہے، وہ بھی گنگا کنارے ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے تو بھاگلپور کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بھاگلپور سے پھر جب دکن کی طرف یہ ندی گھومتی ہے تو پھر پہاڑی علاقے میں شامل ہوتی ہے، جو کچھ دور تک راج محل کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے پھر یہ خلیج بنگال میں گر جاتی ہے۔ یہ تو تاریخی افادیت ہے، لیکن معاشی افادیت اور اقتصادی نقطۂ نظر سے بھی گنگا کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہاں سے نالے نکال کے سینچائی کی جاتی ہے اور بہت سی جگہ جب یہ باڑھ آتا ہے اس میں تو پھر بہت سی زمینیں ڈوب بھی جاتی ہے، بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن گنگا کے باڑھ کا پانی جن علاقوں سے گزرتا ہے اس کی سرزمین کو یہ زرخیز بھی بناتا جاتا ہے۔ یہ اس کی افادیت ہے، لیکن بچوں اس کا ایک المناک پہلو یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی کمپنیوں، فیکٹریوں اور اس کا سامان بنتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان دہ دھوئیں باہر نکلتے ہیں اور اس کے کچرے جب ندی میں ڈالے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے گنگا ندی میں آلودگی پائی جاتی ہے۔ چونکہ بہت سے بڑے بڑے شہر گنگا ہی کنارے آباد ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا، کانپور شہر سے جب یہ گزرتی ہے تو طرح طرح کی گندگیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ گنگا کی مدد سے شہر کی صفائی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے دوگنے تناسب میں گنگا میں آلودگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچوں، گنگا ندی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور یہ تاریخ کی گواہ ہے۔ اس لیے ہمیں گنگا ندی کو صاف ستھرا اور تحفظ دینے کے لیے اس کو آلودگی سے دور کرنا ضروری ہے۔ بچوں، یہ گنگا ندی کی ایک مختصر تعارف کہیے یا اس کے زندگی کی سوانح کہاں سے چلتی ہے، کہاں جا کے ختم ہوتی ہے، یہ بات رہی۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں تاریخی اعتبار سے کوئی اعتراض ہو تو آپ کامنٹ باکس میں اس بات کو ضرور ڈالیے۔ آپ کو مطمئن کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کی جائے گی۔ ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل کا بادشاہ بنائے۔ خدا حافظ۔